فاتحہ جو ہے اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ میں سٹارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کلمات سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے دعا مانگنی ہے اور کون سی دعا مانگنی، وہ ساری چیزیں ہم سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کا جو روٹ ورڈز ہیں وہ 3 ورڈز ہیں، فا، تا اور ہا۔ فتح سے یہ جو 3 ورڈز نکلے ہیں جس کو ہم آگے سورہ فاتحہ کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو سورہ فاتحہ ہے بیسیکلی ہم جب کسی چیز کی ہم نے اوپننگ کرنی ہو یا کسی چیز کی ہم نے انوگریشن کرنی ہو تو ہم کیا ورڈز اردو میں یوز کرتے ہیں؟ افتتاح کے ورڈز یوز کرتے ہیں نا، کہ آج فلانی جگہ کا افتتاح اور فلانی جگہ کا افتتاح۔ تو جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن پاک کی اوپننگ ہے، اور اس وجہ سے سورہ فاتحہ کو سب سے شروع میں لا کر رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن پاک کا مرکزی خیال ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی بندے کو قرآن پاک کا ایک مرکزی خیال دینا ہو تو آپ اس کو سورہ فاتحہ تھوڑی سی سمجھا دو، اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ بھئی باقی قرآن پاک میں یہ ساری بات ہو رہی ہے۔ تو مرکزی خیال جو کہ بالکل 6 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے سٹارٹ میں رکھ دیا ہے۔ 6 صورتیں 6 کی 6 اکٹھی نازل ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم نے قرآن پاک کو سٹارٹ کرنا ہے تو کچھ مینرز ہوتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے، کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو اعوذ باللہ جو ہے نا وہ لازمی پڑھے۔ شیطان بے شک قید ہے، لیکن شیطان کہیں نہ کہیں کام ابھی بھی کر رہا ہے، شیطان کے چیلے ابھی بھی آزاد ہیں، ابھی بھی آزاد ہے۔ ہمارے جو نفس ہے وہ اس نے بڑا ٹرین کیا ہوا ہے، ہمارا نفس ابھی بھی ٹرین ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں بھی ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہوں گی، ابھی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں نفس کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب مطلب فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ادھر ہی بیٹھے نا، شیطان نے قرآن میں بھی آپ کا جو ہے نا کام دکھا دینا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شیطان صرف میوزک کی حد تک ہوتا ہے، شیطان صرف ڈراماز کی حد تک ہوتا ہے، نہیں۔ اگر شیطان اپنا بس چلائے نا، کچھ لوگ قرآن پاک پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک ضروری نہیں کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا تو آپ کو اس سے ہدایت ہی ملے گی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں اس سے پہلے اعوذ باللہ لازمی پڑھیں۔ مطلب اگر فار ایگزامپل آپ ادھر کچھ لوگ آج ایسے ہوں گے جو کہ ان کا یہ ہوگا کہ یار چلو فرسٹ کلاس سے دیکھ لیتے ہیں کیسی ہوگی، پھر کل دیکھیں گے آئیں یا نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو ویسے نیند آنا شروع ہو جائے گی 10 منٹ بعد۔ تو یہ شیطان اپنا کام چلا رہا ہے۔ تو جب بھی ہم نے قرآن پاک کا آغاز کرنا ہے، ہم نے کسی بھی کام کا فار ایگزامپل جو دین سے ریلیٹڈ ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ لازمی پڑھے، تاکہ وہ کام صحیح طریقے سے پورا ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کہ بسم اللہ اگر آپ دیکھیں کہ بسم اللہ، بی ہوتا ہے ساتھ، اسم ہوتا ہے نام، کس کے نام کے ساتھ؟ اللہ کے نام کے ساتھ، جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، ایک تو اس کے کچھ خصوصیات ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی نام، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کام میں جو ہے وہ برکت ڈل جاتی ہے، وہ کام اچھا ہو جاتا ہے۔ اور بھی آتا ہے کہ جس کام میں ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پلٹ کر پھر ہماری طرف بھی توجہ کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام ہم اگر اس میں اللہ تعالیٰ کو انوالو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، اگر ہماری نیت ٹھیک ہو اور اچھی ہو۔ اور دوسرا جو بسم اللہ کا سب سے بڑا اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہے نا وہ آپ کو تمیز دے دیتی ہے کہ آپ نے یہ جو کام کرنے لگے ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اب خیر سے نا آج کے دور میں یہ والی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے اگر میں نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہو، میں بسم اللہ پڑھ کے ڈرامہ نہیں دیکھوں گی، میں بسم اللہ پڑھ لوں اور میں بسم اللہ پڑھ کر کیا میں میوزک سن سکتی ہوں؟ بسم اللہ پڑھ لی اور کانوں کا ہینڈ فری لگا لی، کوئی کمبینیشن بن رہا ہے اس چیز کا؟ نہیں بنتا۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ آج بھی ایسے شوبز انڈسٹری میں لوگ ہیں، اگر آپ ان کے انٹرویو سنیں گے نا، جب آپ کے پاس دین کا علم نہ ہو، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم وضو کر کے ڈرامہ کرتے ہیں، وضو کر کے شوٹنگ کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے ہم شوٹنگ۔ میری تو کوئی شوٹنگ ایسی ہوتی ہی نہیں کہ میں بسم اللہ نہ پڑھوں۔ جب آپ کے پاس دین کا علم نہ ہو پھر آپ بسم اللہ کو غلط جگہ پہ بھی جا کے اپلائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ دیکھو کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کبھی کوئی آدمی رشوت لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ بھی تو ہو کہ بسم اللہ میں جو پڑھ رہا ہوں کیا یہ واقعی ادھر پڑھنی بھی ہے یا نہیں پڑھنی۔
تو بسم اللہ آپ کو جو ہے ایک تو وہ تصور دے دیتی ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے، دوسرا اس کام میں برکت آ جاتی ہے، اگر آپ کا وہ کام ٹھیک ہو آپ کو جو ہے وہ خود پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو میں کرنے جا رہی ہوں یہ کام جو ہے اگر واقعی ہی اچھا ہوگا تو اس میں برکت آ جائے گی، اگر نہیں اچھا ہوگا تو یہ میں پیچھے ہو جاؤں گی۔ تیسری چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے اللہ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا اس میں، اللہ آیا نا، بسم اللہ، اللہ کا اپنا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 2 اپنے نام اور یوز کیے، وہ کون سے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ اچھا کیا مطلب آپ دیکھیں بسم اللہ ہم پڑھ رہے ہیں تو مطلب جیسے میں نے ابھی بات کی کہ بسم اللہ آپ کو فرق دے دیتی ہے حلال اور حرام کا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ڈرانا ہو بندے کو تو کیا اللہ تعالیٰ بسم اللہ جبار القہار نہیں یوز کر سکتے تھے؟ بسم اللہ جبار القہار، یا بسم اللہ ظاہر و باطن، یا مالک القدوس یوز کیا جا سکتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں نا یہ جو بسم اللہ کے ساتھ اور رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بار بار ریمائنڈ ایک ہی چیز کروا رہے ہیں کہ جو تمہارا رب ہے نا وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، کہ جب بھی تم کام شروع کرو، فار ایگزامپل نارمل روٹین میں تم کوکنگ کر رہی ہو، تم نارمل روٹین میں پڑھنے لگی ہو، ایک چیز یاد رکھو کہ جو تمہارا رب ہے وہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم یہ کام کرنے لگی ہو، فار ایگزامپل کہ میں نے پیپر دینا ہے، میں نے اپنی طرف سے 100% تیاری کی ہے، میں نے پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اور کانشیس ہو کے میں نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مطلب یہ کہ اب میرے مائنڈ کو یہ چیز آ گئی کہ یار اگر میرے لیے یہ پیپر اس میں میرے فل بائی فل مارکس آنا لکھے ہوں گے یا میرے فل بائی فل مارکس آنا میرے لیے بہتر ہوں گے تو وہ آ جائیں گے۔ اگر میرے 5 نمبر کم، آپ نے فل محنت کی ہے، 5 نمبر اگر میرے کم آ بھی گئے تو اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ کے 5 نمبر کم آ گئے تو جی آپ رو کے پورا اسکول یا پورا کالج اپنے سر پہ اٹھا لو جی میرے 5 نمبر کم کیوں آئے۔ آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے اللہ نے اگر مجھے اتنا یہ دیا ہے تو اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ یہ رحمان و رحیم ہے کہ آپ سیٹسفائی کر لو اپنے آپ کو اللہ کے اوپر کہ آپ جو بھی کام کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بہتر ہی کریں گے۔ یہ برکت کا کنسیپٹ ہے، یہ اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر سیٹسفائی کرنے کا نام ہے جو آپ کام کرنے لگے ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 2-3 چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ کے اندر ٹوٹل 6 آیات ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، مطلب کہ بسم اللہ کو بھی جو ہے وہ کچھ لوگ سورہ فاتحہ کی آیات میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ دیندار طبقہ تو ہے ہی ایسا کہ دیندار جب بھی ہم ان کے پاس اختلاف رہتا ہے، کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھ لو، کوئی کہتا ہے یہ ایسے کر لو، کوئی بات نہیں۔ اگر کسی نے کہا 6 آیات ہیں اس نے اپنے طریقے سے کہہ دیا ہوگا، کسی نے اگر 7 آیات کی ہیں اس نے اپنے طریقے سے کہہ دی، کوئی اگر نماز ایسے پڑھا ہے اس کی مرضی، اگر کوئی نماز صرف ایسے کر کے پڑھا ہے تو بھی اس کی مرضی۔ اختلاف ہر دین میں اختلاف ہے، ہر دین میں۔ ایک چیز بچوں یہاں پہ آپ آج لے کے جاؤ اس کلاس سے، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے نا، کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جس میں اختلاف نہ ہو۔ کرسچن کمیونٹی کا آپ کو پتہ ہے نا، کرسچنس کے ہاں سب سے زیادہ ایک کرسچن بلیف کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کا کرسچن بلیف ہے۔ دروازہ بند کر دو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 ان کے مذاہب ہیں، جیسے ہمارے بھی کچھ مذاہب ہیں نا، مطلب کہ کچھ فرقے، ایسے ان کے بھی 2 فرقے ہیں، ایک آرتھوڈاکس ہے ایک کیتھولک ہے۔ اگر آپ کبھی آپ کی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کبھی واسطہ پڑے ان سے پوچھیے گا، ان کے 2 فرقے ہیں۔ اب یہ جو کیتھولک ہے اس ٹائم جو ہے وہ دنیا کے اوپر جو راج ہے وہ کیتھولک ہے، آرتھوڈاکس کا نہیں ہے۔ اب کیتھولک جو فرقہ ہے کرسچنس کا، وہ ہمیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری جو کرسمس کا ہوتا ہے وہ 25 دسمبر ہے، لیکن جو آرتھوڈاکس ہے وہ 6 جنوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مانتے ہیں۔ کتنا بڑا اختلاف ہے، کتنا بڑا، مطلب آپ دیکھیں کہ ان کا پورا بزنس اس چیز کے اوپر چلتا ہے، ان کا پورا مذہب اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ہمارے گاڈ ہیں، ہمارے خدا ہیں، تو جی وہ ان کی جو پیدائش ہے وہ سب سے زیادہ ان کے یہاں ایک مین چیز ہے، اور ان کے اوپر اس سب سے بڑی بات میں اختلاف ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سنا میڈیا کے اوپر کہ ان کے اوپر اس بات کے اوپر بحث ہو، حالانکہ یہ دیکھا جائے تو ایک اچھا خاصا بڑا مسئلہ ہے۔
اچھا خاصا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 25 کو مان رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ 10 دن جا کے بعد منا رہا ہے اس کو. لیکن ہم نے کبھی ان میں اختلاف نہیں سنا, ہم نے کبھی پوسٹ نہیں دیکھی, ہم نے کبھی فیس بک کے اوپر ان کی جو وہ لڑائی نہیں دیکھی. لیکن ہمارے ہاں اگر ہمارے ہاں ایک بندہ یوں نماز پڑھ لیتا, ایک بندہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیتا, ایک یوں نماز پڑھ لیتا, ہمارے ہاں ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتے. یہ طریقہ غلط ہے. ہر مذہب میں اختلاف ہے. اب جیسے سورہ فاتحہ کی کچھ 6 آیات کہتے ہیں, کوئی 7 آیات کہتے ہیں, کوئی بات نہیں, نماز تو پڑھنی ہے نا, سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے نا ہم نے نماز میں. دیکھو حدیث آتی ہے کہ اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اس چیز میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ بھی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. سورہ فاتحہ تو آپ پڑھو, بسم اللہ اگر آپ کو لگتا ہے پڑھنی ہے پڑھ لو, نہیں پڑھنی نہ پڑھو. لیکن اس چیز کے اوپر جا کے بھی دین ہے ہی ایسا, دین میں اختلاف ہی بہت ہے, دین میں تو نماز ہی صحیح سے نہیں پتہ, دین میں تو جی یہ والا مسئلہ ہے, یہ والے مسئلے, اس لیے میں دین سے متنفر ہو گئی. دین سے متنفر نہیں ہونا آپ نے. ہر چیز میں اختلاف ہے. ایون کہ اگر ہم آج سائنس کو دیکھ لیں, 10 سال پہلے سائنس کی تھیری کچھ اور ہوتی ہے, 10 سال بعد کچھ اور ہوتی ہے. 10 سال بعد ریسرچ کوئی اور ہوتی ہے, 10 سال بعد ریسرچ کوئی اور ہوتی ہے. کل 15-20 سال تک ڈائمینشنز 4 تھی, آج 5 ڈائمینشنز ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جو 10 سال پہلے جو 4 ڈائمینشنز تھی وہ غلط تھی, وہ بھی تھی. نیو ڈائمینشن آگے اس میں یہ نہیں کہ ہم ان چاروں کو غلط کہہ دیں. تو یہ اختلاف ہر چیز میں آتے ہیں. تو ان اختلاف کو اتنا بڑا بنا کر ہم نے دین سے دور نہیں ہونا, بلکہ اسپیس دینی ایک دوسرے کو کہ یار ٹھیک ہے, رسپیکٹ دو ایک دوسرے کے اوپینین کو کہ اگر آپ ایسے کرو آپ ایسے کر لو. نماز تو پڑھو نا, آپ قرآن پاک تو پڑھو نا, آپ اختلافات میں نہیں پڑھنا ہم نے. تو سورہ فاتحہ کے کوئی کہتا ہے 6 آیات ہے, کوئی کہتا ہے 7 آیات ہے, چلے ہم اس کو 6 مان لیتے ہیں. بسم اللہ کو ہم نے پڑھ لیا ہے. آگے جو پہلی آیت آ رہی ہے ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی, الحمدللہ رب العالمین, پہلی آیت ہے. پہلے ورڈز دیکھ لیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں, ہم قرآن پاک کو یہ میں کھول رہی ہوں اور سب سے سٹارٹ میں ورڈز آ رہے ہیں الحمدللہ, کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. جو ہمارا دین ہے, مطلب کہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنی اس ٹائم انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ ہم رونے لگ جاتے ہیں اور ہمارا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. دین آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ جیسے آپ سب سے پہلے اپنا پیج کھولے, دین آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار کیوں اتنا پریشان ہو رہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ہر چیز کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دی ہے. سب سے پہلے تعریف کرو اس رب کی کہ وہ تمہارا رب ہے, اور اس کے بعد ایک تو الحمدللہ تعریف کے معنی میں آ جاتے ہیں, دوسرے آتے ہیں اس کے معنی شکر کے معنی میں. شکر ادا کرو, جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور سب سے بڑھ کر جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ قرآن پاک کی نعمت ہے. شکر ادا کرنا ہے, کانفیڈنس لوز نہیں کرنا ہے. کوئی بھی اگر تمہیں ڈپریشن ہے, کوئی انزائٹی ہے, وہ اللہ کو بتاؤ. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے نا, جب ہم دنیا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا, پھر ہمیں ڈپریشن آتا ہے, پھر ہمیں انزائٹی آتی ہے, پھر ہمیں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی ہمیں فیل ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے میرے ساتھ جڑنا ہے تو یہ انزائٹی اور ڈپریشنس کے ساتھ جو ہے نا الحمدللہ کہہ کے ڈیل کر لو ان کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو الحمدللہ کہو اور اللہ کے اوپر تمام معاملات کو چھوڑ دو. سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے, سب کے سب شکر اللہ کے لیے. تو شکر کرو, تعریفیں کرو, اللہ کی کرو تعریفیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں تک لے آئے. اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف ہو سکے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ابیلٹی دی ہے کہ بھئی تم قرآن پاک کھول سکتے ہو. تم قرآن پاک کھول کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے, تو اللہ کا شکر ادا کرو. اور کس بات پہ شکر ادا کرو کہ وہ جو تمہارا رب ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے, وہ صرف اس دنیا کا رب نہیں ہے. وہ جو تمہارا رب ہے وہ اس دنیا کا بھی, عالم ارواح کا بھی, عالم برزخ کا بھی اور عالم محشر کا بھی وہ رب ہے. تمام جہانوں کا جو رب ہے اس رب کا شکر ادا کرنا ہے. آپ کو پتہ نا 4 عالم ہے, 4 عالم. تو یہ جو ہم اتنا قبر کے عذاب سے ڈر جاتے ہیں, مطلب ہمیں لگتا ہے نا کہ یار قبر کا عذاب بہت بری کوئی چیز ہے, قبر کی بہت ہی بری چیز ہے, وہاں پر میں جاؤں گی پتہ نہیں کون کون سے بچھو اور سانپ میرے استقبال میں کھڑے. قبر کے عذاب سے ہمیں ایسے ڈرایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اس عالم کا بھی رب ہوں. ہر عالم کا, چاہے آپ قبر میں ہیں, چاہے آپ محشر کے میدان میں کھڑے ہیں, چاہے آپ اس دنیا میں, ہر جگہ پر وہی رب ہے, ہر جگہ پر. اور آپ کو پتہ ہے رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
رب ہوتا ہے جو آپ کو پالتا ہے, جو آپ کی پرورش کرتا ہے, جو آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے, وہ آپ کا رب ہوتا ہے. اس رب نے آپ کو پالا ہے. دیکھیں آپ ایون کہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا, آپ کو پتا تھا کہ بھی مجھے فولک ایسڈ کی ضرورت ہے, اور جی مجھے اس نیوٹرینٹ کی ضرورت ہے, جو مجھے میری ماں سے ملنا چاہیے وہ اتنے پورشن میں ملنا چاہیے. کسی کو پتہ ہے کس نے ڈیل کی تھی اپنی اماں کے ساتھ کہ بھئی اماں آپ نے یہ کھانے کھلا کے مجھے اتنا اتنا پورشن دینا ہے؟ کوئی ڈیل نہیں کرتا اپنی اماں کے ساتھ. لیکن اللہ آپ کو نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے نا, میں وہاں پہ بھی اپنے بندے کو دیکھتا ہوں. وہ جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے وہاں پر بالکل اندھیرا ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی چیز بھی ہوں, میں نے دنیا میں آنا بھی ہے, یا میرا کوئی نام بھی ہے, یا میں نے اتنی عمر بھی جنی. اللہ تب بھی آپ کو جانتا ہے. پھر آپ اس دنیا میں آئے, پھر اس کے بعد آپ کا بچپن ہوا, بچپن سے آپ بڑے ہوئے, بڑے سے ہو کے آپ کی جوانی آئی, ہر چیز سے آپ گزرے ہو. آج تک ایسا ہوا کہ آپ کبھی بھوکے سوئے ہوئے؟ کبھی ایک بچہ مجھے کہہ دے کہ آپ میں نے ایک دن ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھایا. آپ کو بھوک نہ لگی ہو وہ الگ بات ہے, کھانا اویلیبل نہ ہو وہ مجھے بتائے. کھانا ہر ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, فیسز آپ کی جاتی ہیں, ہر چیز اللہ نے آپ کے لیے ارینج کی ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے رب جو آپ کو پالتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں رب. یعنی اتنی محبت میں خود سے بھی نہیں کرتی جتنا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. میں تو کمانے کے قابل, یہ کہہ لیں آپ 22, 23, 24 سال میں ہوئی ہوں. اس سے پہلے مجھے کون کھلا رہا تھا؟ چاہے باپ کی شکل میں تھا, یا چاہے بھائی کی شکل میں تھا, یا چاہے ماں کی شکل میں تھا. بندوبست تو اللہ نے کیا نا. کتنے لوگ ہیں جن کے باپ نہیں ہوتے, کتنے لوگ ہوتے جن کی مائیں نہیں ہوتی, ان کو بھی تو کوئی کھلاتا ہے نا. وہ کون کھلاتا ہے؟ وہ آپ کا رب کھلاتا ہے. تو یہ شکر ادا کرو, تعریف کرو اس رب کی کہ وہ رب تمہیں پال رہا ہے. وہ جو تمہارا رب ہے وہ تمہیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ یوز کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نیکسٹ کیا ورڈز یوز کرنے؟ الرحمن الرحیم. جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں یوز کیے وہی الفاظ اللہ تعالیٰ دوبارہ رحمان الرحیم الحمدللہ کے بعد آ رہے ہیں, کہ پھر اس رب کا شکر ادا کرو کہ وہ رب جو ہے وہ سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے. دیکھیں رحمان کا مطلب بھی وہی ہے اور رحیم کا مطلب بھی وہی ہے, دونوں کا مطلب سیم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اکیلے رحمان بھی یہاں پہ یوز کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو 2 دفعہ کیوں, رحم کو ہی 2 دفعہ کیوں یوز کیا؟ ہمارے ہاں خدا کا جو کنسیپٹ ہے, ہمارے ہاں اللہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا غضبناک سا کنسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی, ہم ایون کہ اگر بچے کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں نا, بچے کو بھی کسی غلط کام سے روکتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا تمہیں ماریں گے, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے, اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. یہ اتنی لمبی لمبی لاشوں کو جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 25 سال, کوئی 20 کا ہے, کوئی 15 کا, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں رحمان اور رحیم کا, اور ہم بچے کو انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت ہی کوئی سخت چیز ہے, کوئی بہت ہی جو ہے وہ غضبناک مخلوق ہے, جو کہ ہم غلطی کریں گے اور اللہ تعالیٰ فوراً ہماری پکڑ کر لیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اتنے نام ہیں. کتنے نام ہیں اللہ کے؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے نام بے شمار ہے, بے شمار نام ہے اللہ تعالیٰ کے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تمام سمندروں کے جو یہ پانی ہے یہ سیاہی بن جائے, تمام درختوں کے جو قلم ہے یہ جو ہے لکڑی جو ہے وہ قلم بن جائے. کتنے درخت ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, کتنا پانی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ 70% آف ارتھ جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے, 30% جو ہے وہ یہ زمین ہے. تو 70% آف واٹر اگر جو ہے وہ انک بن جائے, اور جو سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائے, اور انسان اگر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے تو یہ قلم ختم ہو جائے, یہ پانی ختم ہو جائے, لیکن اللہ کی تعریف نہ ختم ہو. اتنے اللہ کے نام ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو قرآن پاک میں یوز ہوئے. اس سے بھی پیارے پیارے نام اللہ تعالیٰ کے, لیکن اللہ نے اپنے جو نام یہاں پر یوز کیے وہ رحمان اور رحیم کے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام بہت پیارے ہیں, لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ اپنی صفت سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ رحمان اور رحیم کی ہے. یعنی اگر میں نے کسی کو اپنا انٹروڈکشن دینا ہو تو میں اپنے نام کے بعد اپنا نک نیم بتاؤں گی کہ بھئی اگر آپ نے مجھے بلانا تو مجھے پیار سے یہ بلا لو. اور اکثر لوگ جب ہمارا نک نیم یوز کرتے تو ہمیں اچھا بھی لگتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام استعمال کرنے کے بعد جو اپنا نک نیم بتایا وہ رحمان اور رحیم ہے، کہ اگر مجھے تم نے اللہ کے علاوہ بلانا ہے تو جو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو مجھے ان ناموں سے پکار لو، تو مجھے ان ناموں سے بلا لو۔ تو اللہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے دماغوں میں یہ ہونا چاہیے کہ یار اگر میں نے اتنے گناہ کر لیے، جتنے بھی میں نے گناہ کر لیے، میرا رب جو ہے وہ مجھے معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، میں کیوں مایوس ہو رہی ہوں؟ مجھے مایوس تو نہیں ہونا، مایوس ہونا ہی نہیں ہے۔ مایوسی اسلام میں ویسے ہی کفر ہے، اور گناہ کے اوپر مایوسی، آپ دیکھیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ان سے ایک خطا ہوئی تھی، اگر وہ اس کے اوپر مایوس رہتے، کبھی نہ توبہ کرتے، تو کیا ہم لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہوتے؟ کنسیپٹ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ جتنی مرضی گناہ کر لیں، آپ ایک دفعہ اللہ کی طرف پلٹ کر آئے نا، آج آپ کی فرسٹ کلاس میں یہاں پر آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ ہم کتنے پانی میں، سب کو پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ غلط ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ میرا رب تمام کے تمام گناہ معاف کرنے پر راضی ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز پہ ڈیل کریں کہ آج آ کے میں نے اپنے اللہ سے بات کرنی کہ بھی میں نے یہ والی جو چیزیں یہ میں نے چھوڑنی ہے۔ اگر میرا رب میری اتنی خطاؤں کے باوجود مجھے معاف کر سکتے تو میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ سکتی؟ میں کیوں پیچھے ہوں؟ میرے اندر وہ جو توبہ کا مادہ ہے وہ نیچے کیوں ہے؟ تو یہ رحمان اور رحیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے سارے کے سارے گناہ معاف کریں۔ رحمان، اور ایک رحمان کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے، وہ کوالٹی ہے، وہ صفت ہے کہ وہ آپ کو ہر ٹائم پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے آپ کفر کرو، چاہے آپ اللہ کی بات مانو یا نہ مانو۔ آپ دیکھو کہ کبھی ہم نے دیکھا کہ کافر بھوکا سویا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں سمجھ آتی۔ دیکھو ماں کا جو بچہ ہوتا ہے نا، ایک بچہ جو ماں کا بہت لاڈلا ہوتا ہے، چلو اس کو ایکسٹرا مل گیا، اور جو بچہ نہیں ماں کا لاڈلا ماں اس کو بھی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ بھئی مسلمانوں کو صرف کھانا دیا اور کافروں کو کھانا نہ دیا، بلکہ اگر ہم آج دیکھیں تو آج کافر عروج پر ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ اچھا مل رہا ہے۔ تو جو رحمانیت ہے وہ ہر بندے کے لیے رحمانیت ہے، چاہے آپ اللہ کے ساتھ کفر کرو، چاہے آپ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو یا نہ مانو، اللہ نے آپ کو پھر بھی دینا ہے۔ کوئی ایسی ذات ہے دنیا میں کہ آپ اس کی اتنا اس کی نافرمانی کرو، آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز سے میرے رب نے روکا ہے؟ کوئی ایسی ذات ہے کہ آپ اس کا کہنا نہ مانو اور وہ آپ کو بار بار دے؟ نہیں دیتا کوئی۔ یہ آپ کا رب ہی ہے جو آپ اس کی اتنی نافرمانی کرتے وہ پھر بھی آپ کو دیتا ہے۔ یہ رحمان ہے۔ اور رحیم کا کیا آتا ہے تفسیر میں؟ رحیم کہتے ہیں اس ذات کو کہ آپ ایک مصیبت میں پھنس گئے تو وہ تب آپ کی مدد کرے۔ یعنی فار ایگزامپل کہ اگر میں کسی مصیبت میں پھنس گئی اور میں نے کسی ایم این اے ایم پی او کو اپروچ کرنا ہے نا، پہلی بات یہ کہ ایم این اے اور ایم پی او کو اپروچ کرنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے، ہم ان کو اپروچ ہی نہیں کر سکتے، اور کوئی کام بھی ایسا ہو گیا کہ وہ کر بھی وہی لوگ سکتے، تو ہم ان کو اپروچ نہیں کر سکتے، اور اگر اپروچ کر بھی لیا جائے تو منتے تلے کرنے پڑتے کہ جی ہم نے ووٹ آپ کو دیا، ہم تو جی آپ کے وفادار ہیں، جی ہم مصیبت میں پھنس گئے، ہماری جی مدد کر دی جائے، یہ اور وہ، اور پھر بھی وہ آگے سے بندہ آپ کو تیور دکھاتا ہے کہ جی دیکھا جائے گا کہ آپ کی مدد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ اللہ ایسی چیز ہے، وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ آپ اس کے پاس جب بھی جاؤ گے نا، وہ آپ کی دعا فوراً کی فوراً سنتا ہے، فوراً دعا سنتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کل لانا، وہ یہ نہیں کہتا کہ آج صاحب بیزی ہیں، آج آپ کی بات نہیں سن سکتے، جی میڈم کل لائیے گا۔ کبھی ٹال مٹول نہیں کی۔ ہاں اللہ کے دینے میں تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے تو اس کے الٹرنیٹ میں کچھ آپ کو اچھا ضرور دے دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیں گے تو اس کے الٹرنیٹ میں کچھ دے دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اتنا اللہ رحمان، اتنا رحیم کہ آپ قیامت والے دن بھی پھنسے ہوں گے، جب آپ کے ماں باپ آپ سے منہ موڑ لیں گے، جب آپ کے جاننے والے آپ سے منہ موڑ لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کو یاد کیے ہوئے ہوں گے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کو بھلا کے بات ہم مانتے اپنے دوست کی، مشورے ہم لیتے اپنے دوست سے، بات پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ غلط ہے میں اگر ڈیٹ پہ جا رہی ہوں، لیکن یہ دوست نے مشورہ دیا کہ یار میں جا رہی ہوں تو میرے ساتھ تم بھی کسی کو سالو، ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ یعنی اللہ کی اتنی رحمان و رحیم ہونے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا آپ سارا ایک دوست کی بات پہ لٹا دیتے ہیں۔ جی دوست نے مووی دیکھی ہے،
دوست نے مشورہ دے دیا کہ یار وہ سیزن تو دیکھنا بڑا زبردست سیزن ہے. اب میں بے شک ادھار کیوں نہ نیٹ فلکس کی سبسکرپشنز مانگوں, میں نے وہ دیکھنی ہی دیکھنی ہے. ہم اپنا ایمان ایک دوست کی بات کے پیچھے, کوئی بات نہیں, خیر یہ غلط ہے. یہاں پہ ہم اللہ کی رحمانیت کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد تیسری آیت ہمارے پاس کیا تھی؟ مالک یوم الدین. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں, تمام جہانوں کا رب ہوں, تم میری تعریف کرو, شکر کرو. ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں بہت رحمان اور بہت رحیم ہوں, بہت رحم کرنے والا ہوں, لیکن میں انصاف کے دن کا مالک بھی ہوں. یہ چیز نا ذہن میں رکھنا کہ بھئی تم جتنے مرضی گناہ کر لو, جتنے مرضی گناہ کر لو, کہ جی اب نتن یاہو جتنے مرضی بچے مار دے, جتنے مرضی بچے مار دے, اور جی وہ کنسیپٹ یہ اس کے ذہن میں ہوگا جی اللہ نے تو معاف کر ہی دینا, میں بے شک 10 اور مار دوں یا بے شک 10 لاکھ اور مار دوں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ بتا دے کہ اتنا بھی لینیٹ نہیں ہونا کہ بھئی تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ اور تم یہ سمجھو کہ بھئی خدا سب کچھ معاف کر دے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انصاف کے دن کا بھی مالک ہوں. تم اگر ایک بیوہ کا حق کھاؤ گے, تم اگر کسی یتیم کا حق کھاؤ گے, تم اگر کسی دوست کا حق کھاؤ گے, تو میں اس کے بارے میں پوچھ کر ضرور ہوگی, لازمی ہوگی. تمہاری وجہ سے کوئی غلط راستے پر آیا, یا تم جانتے بوجھتے تمہیں پتا تھا یہ غلط راستہ ہے, لیکن تم نے اس کو چوز کیا, تم نے اس کو پریفر کیا, تو اس کی پوچھ گچھ بھی ہوگی. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے. آپ آج اپنے گناہوں کا اتنا تھیلا اٹھا کے اللہ کے سامنے لے کے جائیں نا تہجد کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں, اللہ سارے معاف کر دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں گناہ بھی کرتی چلی جاؤں اور میری پوچھ گچھ بھی نہ ہو کہ جی پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی, جی میں نے تو آج تک کسی کو اٹھتے نہیں دیکھا قبروں سے, تو یہ جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے پھر کر لو. اگر جیسا نتن یاہو ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہم جو کریں صحیح کریں, تو وہ جو کریں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ڈھیل دے دی, کرنا ہے کر لو. انصاف کا دن آنا ہے, اس دن کا مالک میں ہوں, پھر پتہ چل جائے گا کہ جو تم نے کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بتایا ہے, فوراً اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اتنا بھی اپنے آپ کو لینیٹ نہیں رکھنا کہ جو دل میں آئے وہ کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بتائی ہیں, ان باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہے, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے. تو یہ مالک یوم الدین کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے. اپنے آپ کو کانشیس رکھو اس چیز سے کہ صرف رحم ہی نہیں ہے, انصاف بھی ہے. جہاں پر تم نے غلط کیا ہوگا اس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ 3 چیزیں ہم نے دیکھ لی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ آپ نے دعا کیسے کرنی. سورہ فاتحہ بیسیکلی دعا بھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے جی ڈائریکٹ تو نہیں نا مانگتے, ہم نے جائے نماز رکھا ہو جی یا اللہ مجھے گاڑی بھی چاہیے, مجھے بنگلہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. نہیں, کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی تمہید باندھنی کہ یا اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں, مجھ سے گناہ ہو گئے یہ اور وہ. پھر آپ نے اپنی حاجت بتانی ہے. یہاں پر بھی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی پیٹرن ہمیں بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے, پھر آپ اپنی بات اپنے اللہ کے سامنے رکھیں. اب جب ہم نے اللہ کی تعریف کر لی, ہم نے 3 آیات میں اللہ کی تعریف دیکھی, اب چوتھی آیت کیا آ رہی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے ہمارے اللہ ہم تیرے ہی بندے اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب عاجزی ہے بندے میں. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ, غلام, جو فرما بردار ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا جو مالک اس کو جو چیز کہہ دیتا ہے, جو کام کہہ دیتا ہے, وہ بندہ وہ کام کرتا ہے. جو اس نے کہہ دیا اس نے وہ کرنا ہے. یعنی کہ اب اچھا غلام کیا ہوتا ہے, میری فار ایگزامپل میرے پاس ادھر میڈ ہو, میں اپنی میڈ کو کہوں کہ جی مجھے پیاس لگی, مجھے پانی چاہیے. میری میڈ کہے کہ باجی میں آپ سے پیار تو بہت کرتی ہوں لیکن میں آپ کو پانی نہیں پلاؤں گا. میں نے اس کو کس کام کے لیے رکھا بھی؟ وہ اچھی میڈ کیسے ہوئی پھر؟ اچھی میڈ تو پھر وہی ہوئی نا کہ بھی میں اس کو جو کام کو میں نے اگر اس کو پانی پلانے کا کہا ہے, میں نے اس کو کوئی کام کہا ہے, وہ فوراً کرے. تو یہ جو عبد کا جو ایک مطلب آتا ہے, جو کنسیپٹ آتا ہے, غلام ہونے کا جو کنسیپٹ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو کام ہمارا رب ہمیں کہے ہم نے وہ کام کرنا ہے, ہم نے اس کام کو ماننا ہے, ہم نے اس کا وہ کہنا ماننا ہے. یہ ہوتا ہے عبد. اور اگر ہم فار ایگزامپل کہ جیسے یہ قرآن پاک ہے,
قرآن پاک ہدایت کے لیے اترا ہے، سب مانتے ہیں قرآن پاک میں ہدایت ہے، دلوں کی شفا ہے، احکامات ہے، اور ہم نے قرآن پاک سے ہدایت بھی لینی. تو جب تک ہم قرآن پاک کو کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، اس کے احکامات کو جانیں گے نہیں، ہمیں ہدایت مل سکتی. سیم ایسے جیسے فار ایگزامپل میرے پاس ایک پیشنٹ آ جائے اور میں اس کو لکھ کے دوں گی جی آپ کو جی پین ہے، آپ جی یہ والی میڈیسن لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں. فار ایگزامپل میں اس کو ٹونافلیکس لکھ دیتی ہوں یا اس کو 2-3 اور لکھ دیتی ہوں. اب وہ پیشنٹ گھر جائے، وہ میڈیسن نہ لے، اب وہ کیا کرے جی پڑھتا جائے جی ٹونافلیکس صبح شام، تھایولیکس صبح شام، اور 2 دن بعد ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب مجھے تو آرام ہی نہیں آیا. غلطی کہاں پر ہے؟ وہ جو میڈیسن میں نے لکھ کے دی وہ آپ نے لینی ہے، وہ آپ نے پڑھنی نہیں ہے، رٹا نہیں لگانا اس کا. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ہدایت پتہ کیوں نہیں ملتی؟ ہم نے 15 سال صرف ہم نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بس دیکھا نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ قرآن پاک کا حق تھا کہ ہم قرآن پاک کھول کے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اندر لکھا کیا ہے. پھر ہم یہ کیسے کہہ دیتے کہ یار میں قرآن پاک تو پڑھتا ہوں لیکن میرے اندر چینجنگز نہیں آتی. جیسے اس مریض کو شفا نہیں نہ آئی، ایسے جو ہمارے دل مریض ہوئے ان کو بھی شفا تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم کھول کے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں لیتے، ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے. تو عبد ہونے کا سب سے پہلا کنسیپٹ کیا ہے کہ جو کتاب اس رب نے آپ کو دیا آپ اس کو کھول کے دیکھو تو صحیح، اس نے اتنا بڑا معجزہ آپ کے لیے اتارا ہے. یہ پڑھو، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے. پھر جو آپ پڑھتے جاؤ گے آپ اس کنسیپٹ کو، اس بات کو، اس حکم کا مانتے جاؤ. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. جیسی بھی مدد ہوگی آپ نے اللہ سے مانگنی، جیسی بھی مدد ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل کہ آپ کو مطلب یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن یہ کہ کسی آپ داتا کو بلائیں یا کسی آپ جو ہے وہ پیر کے پاس چلے جائیں کہ بھئی میرے یہ والی، جیسے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی ان کی اولاد ہوتی دعائیں اللہ سے مانگتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتے تو جی کہتے ہیں کہ جی یہ فلانے دے دیتا ہے. یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. مدد اللہ سے مانگنی ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے نا کہ تم نے بتا دیا کہ تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم میرے بندے ہو، تم میرے غلام ہو، تم کہتے ہو کہ تم فرما بردار ہو، تم مجھ سے مدد مانگتے ہو، تم نے کیا مانگنا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم. تم نے اللہ سے جب مانگنا ہے تو اللہ سے تم نے ہدایت مانگنی، تم نے دعا مانگنی چاہی، تم نے سورہ فاتحہ پڑھی. اب اللہ ہی تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم نے مانگنا ہے تو تم نے اللہ سے مانگنا کیا ہے. ہم جب ہماری دعاؤں کا رخ دیکھیں آپ کیا ہے، ہم دعاؤں میں پتہ نہیں کیا کیا ہی مانگ لیتے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں دیکھوں تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہماری دعاؤں میں کیا آتا ہے، میرا یہ والا ایگزام بھی ٹھیک ہو جائے، میرا یہ والا ایگزام بھی ٹھیک ہو جائے. اگر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے جی میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے، آپ دعا مانگیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو جانا چاہتا ہے میڈیکل کی فیلڈ میں، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی فیلڈ میں لے کے جائے، اچھی اسپیشلائزیشن کرو، جو جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب دعاؤں سے زیادہ امپورٹنٹ دعا کون سی؟ ہدایت کی دعا، صراط مستقیم کی دعا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کوئی چیز نعمت نہیں ہے، آپ کی ڈگری بھی نعمت نہیں، آپ کا کھانا نعمت نہیں، آپ کا وقت نعمت نہیں، آپ کی صحت نعمت نہیں اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، آپ اپنی صحت کا استعمال، آپ اپنی طاقت کا استعمال غلط جگہ پر کرو گے. اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، آپ اپنے وقت کا استعمال غلط چیز دیکھنے میں کرو گے. آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، آپ اپنی اسکل کا استعمال غلط چیز میں کرو گے. آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، آپ کی فیلڈ کا استعمال غلط جگہ پر ہوگا. یہ ہدایت اس لیے ضروری. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے تم نے جو مانگنا نا دعا میں، سب سے پہلے کیا مانگو؟ ہدایت مانگو. اور یہ جو آپ اسٹوڈنٹ لیول ہو نا، اسٹوڈنٹ لیول پہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے. یہ جو فتنوں کا دور ہمارے اوپر اتنا کھڑا ہے نا، آپ اللہ سے یہی دعا مانگے کہ یا اللہ میں ان فتنوں سے بچنا چاہتی ہوں، ان فتنوں سے مجھے بچائے، میں آپ کے راستے کی طرف آنا چاہتی ہوں. میرے راستے جو وہ آپ آسان کر دیں قرآن کی طرف آنے کے لیے، اپنی طرف آنے کے لیے. یہ ہدایت کی دعا مانگے. ہدایت آگے انسان کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز سیکنڈ ہے. سب سے پہلے ہدایت ہے، سب سے پہلے ہدایت. مطلب ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ. آپ دیکھیں کہ ایک شخص تھا، اس نے نا 99 قتل کر دیے، 99 قتل. اور اس کے احساس ہوا کہ یار میں نے بڑا غلط کیا. مطلب ویسے بندے کو ریگریٹ ہو جاتا ہے نا کبھی ایک بار گناہ کر کے بھی. کوئی بندہ گندی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، پتہ ہوتا ہے گندی ویڈیو نہیں دیکھنی،
آپ نے دیکھ لی ہے اور اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ کیوں دیکھا، مجھے یہ سین نہیں دیکھنا تھا. ویسے اس بندے کو ریگریٹ ہوا کہ یار یہ میں نے 99 قتل کر دیے، میں نے بڑا غلط کیا. اچھا وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے کسی پادری کے پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے 99 قتل ہو گئے، کیا کنڈیشن ہے، کیسے توبہ ہوگی. پادری نے کہا کہ بھئی توبہ کے دروازے سارے بند ہیں، 99 قتل تو بہت زیادہ ہو گئے، کوئی معافی نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 قتل اس نے پورے کر دیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم معاف نہیں تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ. 100 قتل پورے ہو گئے. اب جی وہ اس کو اور ریگریٹ ہو گیا کہ یار میں نے پہلے 99 کی، اب میں نے سینچری پوری کر دی 100 کی. اب اس نے کیا، وہ پھر کسی تلاش میں رہا کہ یار کوئی پادری ملے میں اس کو بتاؤں. یہ جو اندر سے ریگریٹ ہے، یہ جو مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، وہ چیز اس کو سونے نہیں دے رہی، وہ چیز اس کو بے چین کر رہی ہے. اب اس کا ایسے راستے میں کہیں جا رہا ہے، اس کو کوئی آدمی مل گیا، اس نے بتا دیا کہ پریشان ہو، کیوں پریشان ہو. اس نے بتایا کہ بھئی میں سے 99 قتل ہوئے، یہ قتل میں ابھی کر کے آیا ہوں، تو مجھے ریگریٹ ہو رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ کیوں کیا. تو آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی سلیوشن ہے کہ میں کیا کروں، میری کیسے بخشش ہوگی، کیا میں معاف ہو سکتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، میں نے اتنے گناہ کیے. تو وہ جو پادری نے کہا کہ ہاں بھی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کریں گے، تم نے 100 قتل، تم نے 1000 قتل بھی کیے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. لیکن یہ کہ تمہارے اندر ایک اس چیز کا مادہ ہو، جیسے اس انسان کے اندر تھا کہ بھی میں نے یہ غلط کیا. اب اس جو پادری تھا اس نے یہ کہا تھا کہ تم یوں کرو کہ جو تم جس غلط بستی میں رہ رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے گناہ اس بستی میں، اس کمپنی میں رہ کے نہیں چھوٹے، تم اس کمپنی کو، اس بستی کو چھوڑ دو. اور اس شخص نے یوں ہی کیا. اس نے کیا کیا کہ جب وہ مطلب کہ ادھر وہ رویا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کی کہ میں نے یہ غلط کیا، اور پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کو اس نے پروف کر کے دکھایا کہ بھئی میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں. اور اس نے کیا کیا، اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا. اب فار ایگزامپل کہ وہ علاقہ یہاں پر تھا جس علاقے میں اس نے گناہ کیے، اور جس اس نے جانا اس دروازے کی طرف، وہ دروازہ دیکھ لیں آپ لوگ، وہ کتنا دور ہے، یہاں سے دروازہ وہ کتنا دور ہے، سب کو نظر آ رہا ہوگا. اب وہ جب شخص اپنی بستی سے نکل رہا ہے، وہ شخص ادھر تک پہنچا، اس اسٹیپ تک پہنچا ہے، اس کی موت ہو گئی. یعنی کہ یہاں سے نکل کر بھی وہ یہاں تک پہنچا، اس کی موت ہو گئی. تو وہ مطلب کہ اب جو فرشتے اس کی جان لینے آئے تو وہ کنفیوز تھے، کیونکہ پریکٹیکلی اس نے یہ پروف کرنا تھا کہ بھئی میں واقعی دین کے راستے پر آیا ہوں یا نہیں آیا. اب فرشتے کنفیوز ہیں کہ بھئی اس کو ہم لوگ جنت میں لے کے جائیں یا جہنم میں لے کے جائیں. فرشتوں میں اس چیز کی ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ بھی جنت میں لے جایا جائے یا جہنم میں لے کے جایا جائے، جنت میں جائیں یا اس کو کیا کرے اس کے ساتھ. اب جب آپ اللہ کے اوپر سب معاملات چھوڑ دیتے ہو نا، ریگریٹ اس کے دل میں ریگریٹ تھا، میں نے یہ غلط کیا. اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی تو اس کے دل میں یہ چیز آئی نا. آپ کے آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے لیے نکل آئے نا، اللہ کے آنکھ کی بہت قدر ہے، بہت قدر ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ میں سے نا اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکل آئے، اتنا آنسو ہے، اتنا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے. یعنی اگر کسی کی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، اٹ مینس کہ وہ بندہ سارا کے سارا جہنم میں نہیں جائے گا. تو وہ جو شخص وہاں سے نکلا تھا، ابھی اس نے فار ایگزامپل 10-12 قدم چلے تھے اور اس نے تقریباً کلومیٹر چلنا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے حق میں یوں فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو اس کا فاصلہ تھا جس بستی سے وہ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بڑھا دیا. یعنی کہ یہ والی جو چیز ہے اٹھا کر وہ گیٹ تک کر دی، اور جو دوسرا فاصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. یعنی کہ نیکی کے راستے کی طرف جو اس نے دوسری بستی کی طرف جانا تھا، اس کا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے 10-12 قدم کر دیے، اور جہاں سے وہ چل کر آ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کلومیٹر کر دیے. اللہ نے اس شخص کے لیے زمین کی ڈائمینشن، زمین کا جو فاصلہ وہی بدل دیا. یہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو بدلتے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے معجزات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا، جب آپ ہدایت کی طرف آتے ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولتے ہیں. آپ کے اندر تڑپ تو آئے کہ یار میں نے بدلنا ہے خود کو، یہ جو میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو میری زندگی میں کچھ فیصلے نہیں لے پا رہی، جو فیصلے مجھے اللہ کے قریب کر سکتے، میں وہ فیصلے نہیں لے پا رہی کیونکہ میرے اندر اتنا جگر نہیں ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن آپ کم سے کم ایک دفعہ آن تو کرو، اپنی مسٹیک تو آن کرو نا کہ یار یہ جو میں کر رہی ہوں یہ غلط ہے. ہم مسٹیک بھی آن نہیں کرتے، ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی مسٹیکس کو، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی. اور جسٹیفیکیشن میں ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یار یہ تو سب کر رہے ہیں، ایسا تو ہوتا ہے.
دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی پڑتی. یہ ہماری جسٹیفیکیشن ہے گناہوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ اپنی غلطی مانو کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کروں گا, مجھے ہمت دیں کہ میں گناہوں سے بچوں. اللہ تعالیٰ راستے آسان کریں گے. سب سے پہلے اپنے مسٹیک کو اون کریں. جو مسٹیک کو اون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے جاتے ہیں. تو دعا مانگنی ہے, صراط مستقیم کی دعا مانگو, ہدایت کی دعا مانگو. اور صراط مستقیم کا راستہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, کہ وہ لوگ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. کن پر اللہ کا نام ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, حضرت یوسف علیہ السلام پر, حضرت یونس علیہ السلام پر, حضرت زکریا پر, حضرت یحییٰ پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور اگر ہم ان سب کی زندگیاں دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہ کر آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کتنے پتھر کھائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کے قتل کی سازشیں کی گئی ہیں. تو یہ جتنے بھی نام یافتہ لوگ ہیں نا, ہم کہہ تو دیتے ہیں انعمت علیہم, کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا نام ہوا ہے, اگر وہ دین کے راستے پر چلے تو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی. ہر دور میں دیندار لوگوں کے اوپر مشکلات آئی ہیں, لیکن اللہ کا انعام بھی انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ان مشکلات کو جھیلنے کا تھوڑا سا حوصلہ رکھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا ہے, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن کو تو نے گمراہ کر دیا. غضب اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جانتے کہ یار یہ راستہ غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, لیکن جانتے بوجھتے وہ اس چیز کو نہ مانیں. یعنی کہ جیسے اب یہود کو ہم وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے. اب یہود جب اللہ کے وسلم مدینہ میں گئے تھے, یہود کو پتہ تھا کہ یار یہ جو نبی آئے ہیں یہ نبی بالکل سچے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نبی جو ہے یہ واقعی وہ والے نبی ہیں جن کی بشارتیں ہوئی ہیں, جن کی نشانیاں ہیں, لیکن انہوں نے نہیں مانا اپنی انا کی وجہ سے, کہ اگر ہم محمد کے دین میں آ گئے تو جو ہمارا جو سکہ ہے وہ تو کم ہو جائے گا. جیسے عبداللہ بن ابی کو جو تھا وہ مدینہ کا وہ بادشاہ بننے والا تھا, لیکن جب اللہ کے وسلم گئے تو اس کے پلانس سارے چکنا چور ہو گئے. تو یہ اللہ کا غضب اس وجہ سے یہود کے اوپر ہے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے, یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں احادیث ملی ہیں ان کو, یا جس کے بارے میں نشانی ہے, لیکن جانتے بوجھتے نہیں مانا. تو اسی طرح ہم لوگوں نے بھی دعا مانگنی کہ یا اللہ ہمیں یہود جیسا نہ بنانا. یہود کا طرز عمل یہی تھا نا کہ وہ جب بات کو سن لیتے تھے نا, وہ اطاعنا نہیں کہتے تھے. جیسے میں نے کہا تھا کہ مومنین کی نشانی ہے سمینا و اطاعنا, یہود کی نشانی سمینا و عصینا, کہ وہ بات نہیں مانتے, وہ فوراً نافرمانی, فوراً سرکشی کرتے. مومن کا جو ایک مومن بندے کا جو پیٹرن ہوتا ہے نا زندگی کا, وہ جیسے اللہ کی بات سنتا ہے فوراً اطاعت, فوراً اطاعت. یہود کا پیٹرن یہ تھا کہ وہ ان کو پتہ تھا یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ ہم نے نہیں کرنا, لیکن وہ کرتے تھے. اور ان کی اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی مطلب کہ اللہ کی پسندیدہ قوم تھی, ان کے اوپر بڑے معجزات ہوئے. لیکن اللہ نے سب سے زیادہ اگر قرآن پاک میں کسی قوم کے بارے میں غلط مطلب کہ یہ لعن طعن کی ہے, وہ یہی قوم ہے یہود. ہر دفعہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے, جب بھی ان کو موقع ملتا ہے نافرمانی, اور جانتے بوجھتے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے سود غلط ہے, سود حرام ہے, لیکن لیتے ہیں. اور پھر سود لیتے ہی نہیں ہیں, یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ طریقے نکالتے ہیں سود کے, انسٹالمنٹس نکال دیتے ہیں, طریقے نکالتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا. تو ہم نے اللہ سے جب دعا کرنی, ہم نے یہ دعا کرنی کہ یا اللہ جو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر انعام ہوا ہے, ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا بنا کہ جن کو اگر کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے قید کو پسند کیا تھا, انہوں نے غلط راستے کو پسند نہیں کیا تھا. ہمیں یہود جیسا نہ بنانا کہ جن کو پتہ ہے کہ نماز چھوڑنا غلط ہے لیکن وہ جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑتے ہیں. ان کو پتہ ہے روزہ چھوڑنا منع ہے لیکن وہ جانتے بوجھتے روزہ چھوڑتے ہیں. ہمیں یہود جیسا نہ بنانا. اور مغضوب کو یہ ولدوالین کون ہے؟ نصارہ, عیسائی. جو اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نصارہ لوگ ہوتے ہیں, جو کرسچنز ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیا کہ ان کے دل نا یہود کی نسبت کچھ نرم ہوتے ہیں. جو گمراہ بندہ ہوتا ہے نا, گمراہ بندہ لائک اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا, میں اس کو کہہ دوں کہ یار نماز پڑھا کرو, اس کے یہ فائدے, وہ آپ کی بات مان لے گا. لیکن جو بندہ جانتا ہے نا کہ یار یہ نماز میں نہیں پڑھنی, لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پہ یا اپنی انا کی بیسس پہ, یا وہ اپنے آپ کو ٹرول کرنے کے لیے اس نے آپ کی بات سنی جانے اور ہنسی جانا, اس بندے کو آپ کبھی ہدایت نہیں دے سکتے.
جو خود نہیں نہ بدلنا چاہتا، وہ آپ اس کو جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جتنی مرضی وہ قرآن کلاسز لے لے، وہ نہیں بدلتا جب تک آپ کے اپنے اندر نہ ہو کہ یار یہ چیز جو غلط ہے میں نے اس کو چھوڑنا ہے۔ گمراہ بندے کو ہدایت دینا پھر بھی آسان ہے ایز کمپیئر ٹو اس بندے کو جو کہ جان بوجھ کے اپنا راستہ نہ بدلنا چاہے۔ تو آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کس کیٹیگری میں آ رہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ہم اگر مومن نہیں ہیں ایٹ لیسٹ ہم یہ غضبناک لوگوں میں تو نہ آئے، کم سے کم ہم نے آپ کو اتنے لوگوں سے تو بچا لینا کہ یار جو یہ یہودوں جیسا جو ایک ہمارا طرز عمل ہے، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرنا اور وہ طویلیں ڈھونڈنا، بہانے ڈھونڈنا کہ بھی زمانہ ایسا ہے اور یہ اور ویسے ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا، یہ کام ہم چھوڑ دیں۔ یہ والا کام جو ہے نا کم سے کم اس چیز سے چھوڑ کے ٹھیک ہے اگر ہم ولدوالین میں آ رہے کبھی نہ کبھی ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہم اگر کبھی نہ کبھی کوشش کریں، بلکہ کوشش تو ابھی سے کرنی چاہیے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہم اپنے پاس کچھ لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنے دل میں جو ہے وہ اللہ کی ایک ہدایت کا جو نور ہے وہ لے کے جائیں۔ یہاں پر آ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ ہزاروں لوگوں کے پاس گئے ہم لوگ، اور اگر ہزاروں میں سے آپ لوگ ادھر آئے ہو تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے آپ لوگ یہاں پر، آپ کا ایک ایک قدم اگر یہاں پر چل کر آئے ہو مینس کہ آپ کے دل میں ایک تڑپ تھی تو آپ یہاں پر آئے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کے دل میں ڈالی کہ میرے بندے واقعی تمہیں ضرورت ہے اس چیز کی، تم جاؤ۔ کیا پتہ کوئی ایک بات تمہارے دل کو ایسے لگ جائے کہ تمہاری زندگی کا پیٹرن بدل جائے۔ تو یہ قرآن پاک کا تو یہ اعجاز ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہو نا آپ کی پرسنالٹی بالکل قرآن پاک چینج کر دیتا ہے، بالکل۔ مطلب آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے لوگ قرآن پاک کے ساتھ جڑتے ہیں نا کہ وہ سب سے بڑی اگزامپل اگر آپ دیکھیں جنید جمشید، اسی طرح اگر آپ آج کل ایک ڈرامہ آ رہا ہے میری زندگی ہے تو، پتہ ہوگا سب کو، ہانی عامر کا ڈرامہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مطلب کہ بالکل مطلب کہ وہ جب لڑکا ملا نہیں لڑکی سے آوارہ تھا، اور مطلب کہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو لڑکیوں سے بہت زیادہ ڈیٹنگز کرتے ہیں، پلے بوائے تھا وہ۔ آپ دیکھو کہ جب وہ ایک لڑکی کے عشق میں اس نے اپنے آپ کو اتنا بدل لیا کہ مطلب آپ اسی ڈرامے وہ دکھاتے ہیں کہ جی وہ لڑکا جو ہے اب وہ اس کا وہ جو ایک پلے بوائے والا سارا تھا وہ کام بھی اس نے ختم کر لیا، ٹھیک ہے، وہ سیدھے راستے پر آ گیا، اس نے جو ہے وہ جی اسموکنگ بھی چھوڑ دی، اس نے جو ہے وہ مطلب کہ شراب پینا بھی چھوڑ دیا اور سب کچھ اس نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ جب وہ لڑکی اس کو نہیں ملتی پھر وہ سب کچھ دوبارہ وہی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی جو ہدایت ہے نا، مطلب اب میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ ڈرامے میں یہ چیز دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی کے پیچھے ایک لڑکا اپنے آپ کو اتنا بدل سکتا ہے، تو انسان اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ ایڈکشنز ہوتی ہیں، پلے بوائے ہونا ایک ایڈکشن ہے، بہت سی لڑکیوں میں بھی یہ ایڈکشن ہوتی ہے کہ ان کو ایٹ اے ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ ایک لت لگی ہوتی ہے 2-3 لڑکوں سے بات کرنے کی، 2-3 لڑکوں کو ایٹ اے ٹائم ڈیٹ کرنے کی، بہت گندی بہت غلیظ حرکت ہے یہ۔ بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، اب تو لڑکیوں میں بھی اسموکنگ کی عادت آ گئی، یہ ایڈکشنز ہے، پراپر ایڈکشنز ہیں یہ۔ اور اگر کوئی آپ کے پیچھے لگ کے یہ ایڈکشنز چھوڑ ہے، یہ عادات چھوڑ ہے، تو اللہ کی محبت میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے، جو اللہ کے لوگ اللہ والوں کے سروں پہ سینگ نہیں لگے ہوتے، ہم جیسے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل ہم جیسے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے کچھ ایگزامپلز ایسی ہیں، کبھی آپ جنید جمشید کی اگر پوری ہسٹری پڑھیں، اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے انہوں نے میوزک انڈسٹری کو چھوڑا، اور جب ان کے حالات تنگ ہوئے تو دوبارہ ان کو آفرز ہوئی، لیکن وہ دوبارہ اس فیلڈ میں واپس نہیں گئے، اور مطلب کہ تھوڑا سا ان کے اوپر مشکل ٹائم آیا، لیکن جب وہ اس مشکل ٹائم سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ دیکھیں کہ اربوں کا پھر بزنس بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی عروج دیا، پہلے ان کا نام برائی میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نیکی میں کر دیا۔ تو یہ ہے جب آپ اللہ کے لیے کچھ قربان کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے، ضائع کبھی بھی نہیں ہوگے ضائع اگر آپ اللہ کے راستے میں آئے۔ تو اگر ایک بندہ ایک لڑکی کے پیچھے اپنے آپ کو فل 90 کے اینگل پہ بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ یا اگر آپ نے ایک ڈرامہ آتا تھا خدا اور محبت، اگر آپ نے وہ دیکھا تو وہ تو لڑکی کے عشق میں ویسے ہی مر جاتا ہے،
اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی اب ٹھیک ہے وہ جہاد کی ایک کیٹیگری آتی ہے، وہ ایک اینڈ پہ جا کر آتا ہے، لیکن کبھی اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی آپ بالکل ہی جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے اور آپ جو بالکل یہ کر لو یا بالکل ملنگ بن جاؤ. وہاں پر لڑکی کے عشق میں ملنگ بھی بن رہا ہے، لیکن 2 سجدے کر کے اللہ سے نہیں اس لڑکی کو مانگنا. تو یہ چیز کہ آپ اپنے آپ کو جب اگر آپ ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھو، وہ آپ کو یہ چیز دکھا رہے ہیں کہ محبت ایسی ہوتی ہے، محبت میں تو محبوب کے قدموں میں چلے جانا چاہیے، محبوب جیسے کہ ویسے ہر چیز. تو یہ ہمارا محبوب ہمارا اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اللہ کے لیے تو خود کو بدل سکتے ہیں نا. تو یہ محبت کا اینگل تھوڑا سا شفٹ ہونا چاہیے. خود بندے کی محبت سے نکل کر اللہ کی محبت میں آ جاؤ. وہ اللہ آپ کو نا پھر رلنے نہیں دے گا. اگر وہ لڑکی آپ کے لیے ہوئی یا وہ لڑکا آپ کے لیے ہوگا نا، وہ اللہ آپ کو خود ہی دے دے گا. اگر نہیں ہوئی نا یا نہ ہوا، وہ پھر اگر آپ کے لیے نہیں بہتر تو اللہ تعالیٰ اس کے الٹرنیٹ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا دے ہی دے گا. لیکن یہ کہ تھوڑا سا پیٹرن بدلو. ہر محبت سے اوپر اللہ کی محبت ہو، ہر محبت سے اوپر، چاہے وہ بندہ ہے، چاہے وہ ماں باپ ہے، چاہے کوئی بھی وہ چیز ہو، سب سے اوپر اللہ کی ذات ہو. یہ اللہ کی ہم سے ڈیمانڈ ہے. پھر ہم انعمت علیہم والی کیٹیگری میں آتے ہیں. نہیں تو پھر وہ ہم وہ گرے ایریا میں رہتے ہیں، نہ وائٹ میں نہ بلیک میں، وہ گرے ایریا میں ہم پھرتے رہتے ہیں. آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ کا. آپ لوگ اپنے قرآن پاک کھول لیں. اگر کسی کے پاس موبائل میں ہے تو وہ موبائل میں کر لے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ پرابلم سولو ہو جائے گی جو تھوڑی بہت آج ہوئی ہے. سورہ بقرہ کو ہم نے آج انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دیکھنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج کور کر لیا، نیکسٹ پھر ہم لوگ کل نیو ٹاپک کریں گے انشاءاللہ. سورہ بقرہ ہے ہمارے پاس. سورہ بقرہ جو ہے بیسیکلی جو ہے اس میں سورہ بقرہ کے اندر بکرے کا ذکر نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بقرہ ہے تو شاید بقرہ کوئی بکرا وغیرہ ہے. نہیں، بقرہ بیسیکلی جو ہے عربی میں گائے کو کہتے ہیں. اور اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی زندگی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں گائے کا ایک ذکر آتا ہے، گائے کے واقعے کا ذکر آتا ہے. اس کے نام سے جو ہے یہ والی سورہ رکھی گئی ہے، سورہ بقرہ. اور ایک جگہ پہ جا کے اس کا ذکر آتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ایک سورت کا نام بقرہ ہے یا مزمل ہے یا یونس ہے تو سارا ذکر اس میں اسی ٹاپک کے بارے میں ہوگا. نہیں، یوں ہوتا ہے کہ بھی ایک آدھا جو ہے وہ کوئی لفظ لے لیا جاتا ہے، وہ ٹاپک ہوتا ہے، باقی جو ہوتا ہے وہ سورت کا اپنا عنوان ہوتا ہے، سورت کی اپنی جو وہ بات ہوتی ہے. اب جو سورہ بقرہ، جیسے میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مرکزی خیال ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے. مرکزی خیال چھوٹا ہوتا ہے اور خلاصہ بڑا ہوتا ہے. تو پورے قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے. اس میں یعنی کہ آگے جو ان سی باتیں ہوں گی وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمیں ایک دفعہ کر کے بتا دی. ایک دفعہ ساری اللہ تعالیٰ نے بتا دیں کہ بھی آگے کیا کیا احکامات آئیں گے. یہود کے بارے میں ذکر آئے گا، نصارہ کے بارے میں ذکر آئے گا، حضرت آدم شیطان کا ذکر آئے گا، اللہ کے نام یافتہ بندوں کا ذکر آئے گا. ساری چیزیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. یہ خلاصہ ہے پورے قرآن پاک کا. تو سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ کا. ہم نے ابھی سورہ فاتحہ میں ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم. اس دعا کا دوسرا پیٹرن تھا صراط الذین انعمت علیہم. لیکن مین دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت چاہیے. اللہ ہمیں جو مین ہماری دعا ہے وہ ہدایت کی ہے. اب بندے نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. بندے نے دعا مانگی، اللہ نے بندے کی دعا قبول کر لیے. سورت کا سٹارٹ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہ الف لام میم حروف مقطوعات، اس میں ہم نہیں جائیں گے. یہ حروف مقطوعات ہوتے ہیں، یہ عربی جو گرامر ہے اس کے سے ریلیٹڈ ہے. نہ ان کے بارے میں کوئی تفصیل ہے، نہ ہم ان کی تفصیل میں جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. تم نے ہدایت مانگی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا. تمہیں ہدایت چاہیے تو تم یہ والی کتاب پڑھو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹرن بتا دیا کہ دیکھو دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی بھی ریسرچز ہیں، جتنی بھی تھیریز ہیں، ان سب کے اندر کونٹر انڈیکیشنز ہوتی ہیں، کونٹراڈکٹس ہوتے ہیں. اور ان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، آتھر خود لکھتا ہے کہ بھئی یہ جو ہماری ابھی تھیری ہے، یہ جو ہماری ابھی ریسرچ ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے. یا اگر فار ایگزامپل میں اپنی ریسرچ لکھتی ہوں، کوئی بندہ اپنی ریسرچ لکھتا ہے، اس کے اندر ہم یہ لکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کوئی مسٹیک ملے ہماری ریسرچ کے اندر، کوئی آپ کو لگے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ ہمیں بتا سکتے ہو.
اس میں مسٹیک ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے راستے پر آئے ہو, جب تم ادھر آگے ہو, جب تم نے ہدایت کی طلب چاہیے, جب تم نے کہا کہ مجھے ہدایت چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب کا بندوبست کیا جس میں کوئی شک نہیں, اس کے اندر شک کا گمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جب تم اس دین کے راستے میں ہو, پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, الحمدللہ, کہ تمہارے اندر کیا, کہ تمہارے اندر انزائٹی نہ ہو, تمہارے اندر ڈپریشن نہ ہو, تم اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنا لو, اپنے آپ کو جو ہے نا ان چیزوں سے فری کرو. اب جب تم آگے ہو دین کے راستے پہ, تم نے ہدایت چاہی, اب جو ہدایت یافتہ بندہ آتا ہے نا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز دیکھی, کہ ہدایت یافتہ بندہ جو مومن بندہ ہے اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم ویسٹ سے اتنے انسپائر ہیں, اتنے انسپائر ہیں کہ ہمیں نا کبھی کبھار اپنا دین ظالم لگتا ہے. اور ویسٹ نے تو اتنی ترقی کر لی, مولوی ابھی ادھر ہی کھڑا ہے. مولوی ہے, مولویوں کے پاس چلے جو بندہ ترقی نہیں کر سکتا. مولوی تو ادھر ہی 1400 سال پیچھے, ابھی بھی ادھر ہی کھڑے. ویسٹ سے ہم اتنے انسپائر ہیں. ویسٹ نے ایک تھیری دے دی, جی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا ہی بات ہے. ویسٹ والوں نے تو جی سڑکیں بنا دی, ان کا تو کوئی کمال, شیشے کی سڑکیں ویسٹ میں. ویسٹ کی لائف آپ جا کے دیکھیں تو کیا ہی بات ہے. وہ ویسٹ والوں سے جا کے پوچھو وہ کس قدر رول رہے, کبھی ان سے بھی پوچھ لیا کرو جو یہاں سے گئے. ایک ایک پائی کو وہ لوگ بیچارے ترس رہے ہوں, ان کی بھی زندگیاں کوئی اتنی آسان نہیں. ہم اتنے انسپائر ہیں, اسپیشلی ہمارا اگر ہم آپ دیکھیں کہ جو لیڈ کلاس ہے نا, وہ تو ویسے مرا پڑا ہے. اور یہ نا یہ دنیا کا ایک آپ کہیں کہ رواج ہے. جب بھی کوئی چیز ٹرینڈ میں ہوں گی نا, ہم اس کو نا اندھوں کی طرح فالو کرتے ہیں. پچھلے دنوں اگر کچھ سال پہلے دیکھیں تو وائٹ ہونا بہت زیادہ کمپلیکس تھا. ہر بندہ وائٹننگ کریم, ہر بندہ وائٹننگ کریم. بوٹوکس کا فیشن آ گیا, 60 سال کی آنٹیاں بھی اٹھ کے بوٹوکس کے انجیکشن لگوا رہی ہیں. 10 سال بعد, میں گارنٹی سے کہتی ہوں, اگر 10 سال بعد اس چیز کا ٹرینڈ آ جائے نا کہ بھئی ٹرینڈ میں یہ کہ آپ کا جو سانولا رنگ ہے نا وہ کشش والا ہے, سب لوگ اٹھ کے نا اپنے رنگ کالے کروائیں گے, اپنے ہونٹ موٹے کروائیں گے, اپنی آئی بروز کو گھنا کر لیں گے, اگر یہ چیز ٹرینڈ میں آ جائے. ہم اتنے ٹرینڈز کے بھوکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی جو پرسنالٹیز ہے نا اندر سے کھوکھلی ہیں. ہمیں اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں, کلیئرٹی نہیں کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا وہ بہترین بنایا. ہم اپنی ان خلاؤں کو پورا کرنے کے لیے نا ہم ویسٹ کی طرف پھر بھاگتے. تو ہم اتنا انسپائر ہے ویسٹ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی تم جس راستے پہ تم آئے ہو نا, جو کتاب تمہیں ملی, جو تمہیں دین ملا نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل اپنی پرسنالٹی کو کلیئر کرو, اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کرو. جو چیز تمہارے پاس ہے, دنیا کی ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے, دنیا کی ہر تھیری میں شک ہو سکتا ہے, لیکن اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس قرآن پاک میں. آپ دیکھیں یہ جو تھیری ہے ہماری, ہمیں نام نہیں آ رہا اس کا ذہن میں, تو شاید باہر کی کوئی ٹیچر بیٹھی ہو, جس میں یہ ایوولوشن کی جو تھیری ہے, ایوولوشن کی جو تھیری ہے, جی پہلے کہا جاتا ہے کہ انسان بندر سے, انسان کا ڈی این اے بندر سے ملتا ہے. اب جو تھیریز آ رہی ہیں اس میں انسان کا ڈی این اے بندر سے بھی نہیں اتنا ملتا ہے جتنا چوہے سے ملتا ہے. 98% ڈی این اے آپ کا چوہے سے ملتا ہے. کیا اب ہم چوہوں کی اولاد ہیں؟ پہلے کبھی بندر, کبھی چوہے, کبھی ہاتھی اور کبھی زراف پتر. انسان کو انسان کی اولاد نہیں بنایا. انسان کو کوئی جانور رہا نہیں جس کی اولاد نہیں بنایا ان سائنسدانوں نے. انسان کو انسان ہی رہنے دیا. تو جی کبھی کوئی تھیری آ رہی, کبھی ہر تھیری کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گیپ ہے, پھر اس گیپ کو فل کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس میں کوئی شک نہیں. تو بالکل اپنے جو کنسیپٹس ہیں, اپنی جو پرسنالٹی میں اس کو کلیئر کرو, اپنی جو کنفیوژنس ہے اس کو کلیئر کرو. تم دین کے راستے پر ہو, تم یہ نہیں کہ اب تم ڈر کے چلو. دیندار بندے کو ڈرنے کی ضرورت. اگر آپ نے حجاب کہہ رہی کہ آپ کیوں ڈر رہے, کیوں ڈر رہے آپ دنیا سے؟ آپ اللہ کی بات مان رہے ہو, آپ نے حجاب کیا ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور آپ کیا جی میں تو جی بس ایسے جی میرا دل کیا تو جی میں نے نقاب شروع کر لیا. یہ کیا بات ہے؟ بے حجاب بندہ بھی وہ ٹائٹس پہن کے, جینس پہن کے اتنا کانفیڈنٹ ہے, آپ کیوں اپنے حجاب کے اوپر اتنے شرمندہ اور اتنا آپ کا کانفیڈنس لوز ہے؟
آپ کے اندر بھی کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ دین آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. آپ اپنا حجاب کیری کرو کانفیڈنس کے ساتھ کرو. آپ اپنی نماز پڑھنے لگو کانفیڈنس سے پڑھو. شادی ہال میں بیٹھے ہو 10 لوگ نہیں نماز پڑھے, آپ اٹھو کانفیڈنس سے پڑھو اپنی نماز. یہ جی میں اور جی بس یہ چیزیں اللہ کو نہیں پسند. دین آیا ہی آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے. تو جب دین کو کیری کرو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کیری کرو. اپنا حجاب کیری کرو کانفیڈنس کے ساتھ کیری کرو, کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس دین کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جس راستے پر ایمان والے لوگ ہیں وہ راستہ سب سے بہتر راستہ ہے. باقی جو دنیا جس راستے پر چل رہی ہے وہ غلط راستے پر ہے. کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے تو اس بندے کا کانفیڈنس لوز ہو کہ جو غلط راستے پر ہو. آپ دین کے راستے پر آپ کا کانفیڈنس سب سے زیادہ ہائی ہونا چاہیے. تو دین آپ کو کیا کرتا ہے؟ دین آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے کہ یہ جو کتاب تمہارے پاس ہے, یہ جو احکامات تم مان رہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہی سیدھا راستہ ہے, یہ بالکل صحیح راستے پر تم آئے ہو. تم یہ جو قرآن کلاس لینے آئے ہو تم بالکل سیدھے راستے پر ہو. تمہارے ہاتھ میں جو قرآن پاک ہے بالکل صحیح تم نے گائیڈنس پکڑی, صحیح تم نے ہدایت پکڑی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس میں یہ اللہ کی کتاب, اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین, ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے. جو مین آج کا جو ہے نا ایک سارا جو کرکس ہے آج کے کلاس کا وہ یہی ہے. ہدایت جو ہے نا وہ اللہ نے رکھی متقین لوگوں کے لیے. جو بندہ اپنے آپ کو واقعی ہی بدلنا چاہتا ہے نا, اللہ نے ہدایت بھی اسی کے لیے رکھی ہے. ہاں جی, ہم کہتے تھے اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے نا تو کیا ہی بات ہوتی ہمارے ایمان کی. ہمیں سے اکثر لوگ کہتے نا کہ کاش میں صحابہ کے دور کا ہوتا تو میرے ایمان کے کیا ہی عالم ہوتا. تو جی اس دور میں ابو جہل نہیں تھے, اس دور میں ابو لہب نہیں تھے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو کے بھی جو تھے وہ دیکھے وہ کیسی موت اس کو ہوئی ہے ابو لہب کی. تو یہ کوئی جواز نہیں کہ جی ہم اس دور میں ہوتے تو جی تب ایسے ہوتا ہے. ہدایت ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے رکھی ہے. یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے اور تب سے لے کے اب تک ایک ہی فارمولا ہے. تم اللہ کی طرف آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف آئیں گے. تم اللہ سے پیچھے ہو جاؤ گے اللہ بھی تم سے پیچھے ہو جائے گا. اللہ کا ایک ہی دستور ہے. تم لوگوں کے دلوں میں آیا کہ بھی ہم لوگوں نے بدلنا ہے, ہمیں قرآن کلاس لینی چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, دل میں تو آیا نا, اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آئے. ایک قدم اب آپ نے اٹھانا ہے, باقی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. ہدایت ہر زمانے میں متقین لوگوں کے لیے. اور متقی پتہ کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے عام بندہ. متقی بندہ وہ ہوتا ہے جو صحیح کی تلاش میں ہو, سمن بکمن امیوں نہیں بن کے رہتا کہ جی جو ہو رہا ہے بس ہونے دو. صحیح کی تلاش میں آپ رہتے ہو کہ یار اب مطلب ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہی متقی ہو. ایک یہ چیز تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی نہیں آئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں رہ کر بھی متقی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی پتہ تھا کہ شراب پینا حرام ہے, جب مکہ کا ہر بندہ شراب پیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی پتہ تھا کہ یہ جو بتوں کی پوجا ہو رہی نا یہ غلط ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ کہیں نہ کہیں غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ دیکھیں کہ وہ تو آگ میں بعد میں کودے نا, جب ان کے پاس وہی آئی. وہ آگ سے پہلے جو انہوں نے کبھی سورج کو اپنا چاند وہ رب بنا رہے ہیں, کبھی چاند کو اپنا رب بنا رہے ہیں, کبھی ایک تلاش ہے ان کے اندر, صحیح کی تلاش. اور جب وہ صحیح کی تلاش کرتے کرتے اس راستے پر آ جاتے کہ بھی ان کو پتہ چل گیا یہ صحیح ہے. اللہ کے وسلم صحیح کی تلاش میں تھے, غار ہیرا میں جاتے تھے, وقت لگاتے تھے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ صحیح راستہ وہ ہے جو یہ فرشتہ میرے پاس لے کر آ رہا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے, اس کے نام سے پڑھو, اٹھو, لوگوں کو بتاؤ کہ جو بت پرستی ہے وہ غلط ہے, جو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے وہ غلط ہے. جب آپ کو صحیح راستہ مل گیا, زمانہ اس کے خلاف ہے, آپ نے کیا کرنا, آپ کے اندر اب اتنا وہ جگر ہو, اتنا آپ کے اندر حوصلہ ہو, اتنی آپ کے اندر برداشت ہو کہ اب آپ اس غلط راستے جو آپ جس پہ تھے یا جو غلط دستور دنیا میں چلا آپ اس کے اپوزٹ چلو. اب آپ اس صحیح راستے کو لے کر اپنے ساتھ ساری عمر کے لیے چلو, چاہے اب آپ لوگ آپ کو مولوی کہیں, لوگ آپ کو جی فنڈامنٹل کہیں, لوگ آپ کو جی وہ کہیں کہ جی یہ تو بہت پرانے زمانے کا بندہ ہے, گاروں کا بندہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. صحیح کی تلاش میں رہو, اور جب صحیح راستہ آپ کو مل جائے اس کو گریب کرو اور اس کو ساری عمر کے لیے اپنے ساتھ پکڑ لو. پھر اس راستے میں چاہے جو مرضی مشکلات ہیں, چاہے جو مرضی تانے ہیں, پھر آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا. یہ متقی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے تقویٰ. اور ہدایت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو دیتے. اور یہ نہیں ہوتا کہ ہدایت راتوں رات آ گئی, نہیں, ہدایت راتوں رات نہیں آتی. ہدایت جو ہے دیکھیں جیسے فار ایگزامپل آج آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے, یہ
آہستہ آہستہ آپ کو ہوگا کہ یار میرے اندر یہ چیز ہے، میرے اندر یہ چیز. یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ ساری عمر نہیں رکتا، ساری عمر یہ سلسلہ نہیں رکتا. اور ساری عمر ہم نے اپنے آپ کے ساتھ اسٹرگل کرنی ہے، ساری عمر اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح کا بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ جو میں نے کیا یہ غلط ہے. تو ہر زمانے میں ہدایت متقین لوگوں کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے. جو ہدایت نہیں چاہتا ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں، کوئی ہدایت. اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، آپ اللہ کے راستے پہ نہ آؤ. اللہ اب دیکھیں فار ایگزامپل اس ٹائم دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، ان میں سے 2 ارب لوگ مسلمان ہیں، ان میں سے بھی مشکل سے کوئی 4-5 کروڑ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کہ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آئے؟ کوئی فرق نہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اللہ کے راستے پر آؤ یا نہ آؤ. یہ ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنی بہتری کے لیے کہ ہم اللہ کے راستے پر آئیں، ہم اللہ کے راستے کے چوز کریں، ہم اہل تقویٰ والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. یہ ہمارے اپنے لیے. ہدایت ہم نے اپنے لیے کمانی، ایفرٹس ہم نے اپنے لیے کرنے. جنت میں ہم نہیں جانا ہے نا، تو یہ ایفرٹ بھی ہمیں خود کے لیے کرنی پڑے گی کہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے. اب متقین کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ ذین یؤمنون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہماری سائنس کیا کہتی ہے؟ ہماری سائنس کہتی ہے کہ جو چیز 5 سینسز میں نہیں آتی وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کون کون سے 5 سینسز؟ سینسز ہماری ہیں نا، یہ دیکھنا، سننا، بولنا، اور اس کے علاوہ اسمیل کرنا، یہ ساری ہماری سینسز میں ہے. سائنس کہتی ہے کہ جو چیز 5 سینسز میں نہیں آتی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس لیے جا کے وہ اللہ کا بھی انکار کر دیتے. سائنس نے اللہ کا انکار اس لیے کی ہے کہ جی اللہ تو جی نہ کبھی نظر آیا ہے، نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے، نہ کبھی اس کو کبھی سونگ سکے ہم. تو یہ آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں میں ڈیبیٹ بھی کافی ایک فیمس رہی ہے ہماری. اس کا ٹاپک بھی یہی تھا، ایتھیزم پہ تھا کہ جی ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. تو یہ اب سائنس تو کہتی ہے کہ جی جو چیز 5 سینسز میں نہیں آتی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایمان کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ مسلمان اور اہل تقویٰ والے لوگ، ہدایت والے لوگ ہی وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. اچھا ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے امریکہ کب ڈسکور ہوا تھا؟ امریکہ کب ڈسکور ہوا تھا؟ 1492 میں، یعنی 15th سینچری میں امریکہ ڈسکور ہوا تھا. اور جو کولمبس تھا وہ امریکہ بھی نہیں گیا تھا، وہ یہ ایشیا کا سفر کر رہا تھا. اور اس کا جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت اس سے مس ہیپ ہوا، اور وہ اچانک جو جس راستے کی طرف وہ چلا گیا وہ جب گیا تو وہ نارتھ امریکہ تھا. وہاں پر جو لوگ تھے وہ امریکہ، اور اپنی طرف سے وہ انڈیا پہنچا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کے بعد چلے ادھر، پھر وہ ساری ان کی ٹریڈ ہوئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو امریکہ تھا، نارتھ امریکہ کے لنکس یورپ کے ساتھ ہوتے گئے. یورپ جو تھا وہ پہلے ایشیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہوتی تھی، پھر وہ امریکہ کے تھرو ہوتی گئی. آہستہ آہستہ امریکہ جو تھا وہ اوپر آتا گیا. میرا یہ کوشچن ہے کہ جو امریکہ 1492 میں ڈسکور ہوا ہے، کیا امریکہ، اس کا مطلب یہ کہ امریکہ وجود ہی 1492 میں آیا، یا اس سے پہلے وہ جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی؟ یہ اسٹوڈنٹ سے کوشچن ہے میرا. کیا وہ جگہ 1492 سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ ہم نے اگر لیٹ ڈسکور کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھئی وہ جگہ تھی ہی نہیں. جگہ تو تھی، ہم اس تک بعد میں پہنچے. ہم جب پہنچے تو ہمیں پتہ چلا اوہ یہ بھی کوئی جگہ تھی. تو اگر آج ہمارے سورسز لمیٹیڈ ہیں، ہماری سینسز لمیٹیڈ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یہ آنکھ، اب فار ایگزامپل سائنس ہمیں بتاتی ہے جی بلیک ہول ہے. کس نے بلیک ہول ریئل لائف میں دیکھا ہے؟ کس نے بلیک ہول ریئل لائف میں دیکھا؟ وہ مجھے بندہ ایک دفعہ ہاتھ کھڑا ہے پکچرز کے علاوہ. لیکن ہم سائنس کی بات مانتے جی بلیک ہول ہے بلیک ہول، لیکن دیکھا کسی نے نہیں. سائنٹسٹ نے دیکھا، اور جی وہ انہوں نے کہا کہ جی جب ادھر سے آپ جاتے ہو تو آپ دوسرے یونیورس میں چلے جاتے یہ اور وہ، لیکن بلیک ہول نہیں دیکھا. لیکن ہم مانتے ہیں کہ جی بلیک ہول جیسی کوئی چیز ہے. تو آج جو بلیک ہول کا پتہ چلا ہمیں اس صدی میں آ کر، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے اگر جو لوگ 19 میں رہے یا 80s میں رہے یا جو 17 سینچری میں یا 16 میں، تب بلیک ہول تھا یا نہیں؟ تب بھی تھا. لیکن کیا کہ ہمارے پاس ریسورسز آئے کہ اب ہم نے اس کو ڈسکور اب کیا. تو
تو جب اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی اتنی ہمت دے دیں گے، جب ہمارے کانوں کی اتنی ہمت مل جائے گی، تب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی لیں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ کو سن بھی لیں گے. ہمارے اندر ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو نہ دیکھ سکیں، ایک مخلوق کو نہ دیکھ سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. چیز ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ہماری لیمیٹیشنز ہے کہ ہم اس چیز تک اس کو اپروچ نہیں کر سکتے. ہماری لیمیٹیشنز کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز ہے ہی نہیں ہے. تو یہ جو خدا کا کنسیپٹ، یہ جو اللہ کا کنسیپٹ ہے نا، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی عقل لڑا لیں تو ہمیں بڑے اچھے سے پتہ چلے گا کہ خدا واقعی ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی ایگزسٹنس کیوں ضروری ہے اس کائنات میں. تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہمارے ہاں بڑے ایک جلدی سے یہ مطلب کہ پکڑ ہے کہ جی خدا ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے اوپر ہم اپنی عقلیں لڑائیں ہمیں بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا. تو ایمان کی سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ تم غیب کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اگر اللہ تمہیں نہیں نظر آ رہا، اللہ کی نشانی ہے تو تمہیں نظر آ رہی، تمہیں سورج نظر آ رہا ہے، تمہیں چاند نظر آ رہا ہے، تمہیں ہر چیز پراپر ٹائم پہ مل رہی ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ رات کو نکلے اور چاند دن میں آ جائے؟ ہر چیز ایک پراپر سینیریو کے ساتھ چل رہی ہے. تم لوگوں کو مرتے دیکھتے ہو، تم لوگوں کو زندہ ہوتے دیکھتے ہو، ہر چیز تم دیکھ رہے ہو. کم سے کم تم اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو خدا ہے، کہ وہ خدا ہے جو اس سارے سسٹم کو چلا رہا ہے. پہلی شرط ایمان کے کیا ہے کہ تم غیب کے اوپر ایمان لے کر آؤ. اور دوسری شرط ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور اب تم اس کو پریکٹیکلی ثابت کرو. آوازیں ذرا کم کریں. دوسری شرط کیا ہے ایمان کی؟ کہ اب تم نماز قائم کرو. ہم کہتے دیتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا ہم ہر اذان کے ساتھ جواب بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ اذان سن کے ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ شخص جس کے دل میں ایک وہ ریگریٹ تھا کہ میں نے 100 قتل کیے، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، تو اس نے فوراً پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اس نے کیا کیا، اس نے اس علاقے کو چھوڑا ہے اور اس بیس کے اوپر اس کی بخشش ہوئی ہے. تو سیم یہی چیز آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہتے تو ہو کہ تم غیب پر ایمان لے کر اب تم ثابت کرو. اور ثابت کیسے کرنا ہے؟ تم نے نماز پڑھنی، تم نے اپنے نفس کو مانا. تمہارا نفس اگر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یار نماز کوئی بات نہیں، کل سے شروع کر لیں گے، شام سے شروع کر لیں گے، آج ہی ہے بس، انشاءاللہ کل سے میں نے پکا نمازی ہو جانا ہے. ابھی میں نے سوچ لیا بس آج ہے، کل سے میں نے جو ہے نا فجر کی نماز اتنے بجے، پھر میں نے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی، پھر میں نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے. پورا ٹائم ٹیبل اگلے دن کا تیار ہوتا ہے، اس دن کا تیار نہیں ہوتا. ڈیلے نمازوں میں ڈیلے ہے ہمارے. اللہ کی فوراً پہلی کنڈیشن آئی اہل ایمان سے، غیب پر ایمان لے اب اللہ کے آگے فوراً سجدہ ریز، اپنے جسم سے پروف کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ منافقین جو تھے نا، منافقین بڑے ان میں گناہ تھے. جیسے میں نے ابھی پڑھایا آپ کو کہ وہ غضبناک جو تھے وہ یہود تھے، یہودی منافق تھے. ان میں بڑے گناہ تھے. وہ مطلب کہ انہوں نے اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ کبھی کوئی مسئلہ کیا، کبھی کوئی مسئلہ کیا، لیکن نماز کبھی منافق نے بھی نہیں چھوڑی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ السلام سے روایت آتی ہے کہ جو ہمارے زمانے میں نماز نہیں نہ پڑھتا تھا، اس کی 2 ہی ریزن ہوتی تھی. یا تو اس کو منافق سمجھا جاتا تھا یا اس کو مریض سمجھا جاتا تھا. اور جو مریض بندہ بھی ہوتا تھا نا، وہ کیا ہوتا تھا کہ 2 لوگ، ایک اس کو یہاں سے پکڑتا تھا، ایک یہاں سے پکڑ کے اس کو مسجد میں لے کے آتے تھے. نماز پڑھنے وہ پھر بھی آتا تھا. تو یہ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ نہ نماز پڑھے وہ کافر ڈکلیئر ہے. نماز اتنا بڑا ستون ہے اس دین کا کہ جو نماز نہیں پڑھتا گویا اس نے کفر کیا. اتنا بڑا ستون ہے نماز، اور ہم نماز کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، اتنا لائٹ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں. اور اگر رمضان کی بات کریں، یہ 1 مہینہ ہی ہے. 1 مہینہ ہماری نمازیں زبردست جی، پکے سچے مسلمان. جیسے عید کا دن پتہ نہیں جی کون سی نماز، ظہر بھی ہوئی تھی، عصر کی اذان کا بھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا. عید والے دن ہی ہماری نمازیں قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان سے رکھی ہے کہ تم ایمان لے اور فوراً اپنی نماز ادا کر کے اس چیز کا پروف دو کہ تم واقعی ہی مسلمان ہو. فوراً اللہ تعالیٰ نے پروف مانگا ہے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتا ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب رزق کیا صرف یہ روٹی ہوتی ہے؟ رزق سے مراد آپ کا کھانا، آپ کا وقت، آپ کی صحت، آپ کی سکلز، آپ کی ڈگری، یہ سب کچھ رزق ہے. اللہ نے ڈگری دی، اللہ نے سکل دی، اللہ نے وقت دیا، اللہ نے آپ کو صحت دی، ہر چیز آپ کی رزق ہے. ایون کہ علماء کرام کہتے ہیں آپ کے بچے، آپ کا ذہنی سکون، آپ کا لائف پارٹنر، یہ سب کچھ رزق ہے.
ہر چیز رزق ہے. اور اللہ اپنے بندے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے تم نے ایمان لے آئے, تم نے نماز پڑھ لی, اب اللہ نے جو تمہیں رزق دیا نا وہ اللہ کی راہ میں لگاؤ. اللہ نے اگر تمہیں مال دیا اللہ کے راستے میں مال لگاؤ. اللہ نے یہ تمہیں جوانی دی ہے نا, جوانی کی عمریں دی ہے, یہ جوانی کی عمر اللہ کے راستے میں لگاؤ. اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے نا, آج تمہارے پاس وقت ہے, یہ وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ. اللہ نے تمہیں سکلز دی ہیں, کسی کے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ کی بہت اچھی سکل ہوگی, کسی کے پاس پوسٹر ایڈیٹنگ کی بہت اچھی سکل ہوگی, کسی کے پاس اسپیکنگ سکلز بہت اچھی ہوتی ہے, کسی کے پاس رائٹنگ سکلز بہت اچھی ہوتی ہے, کسی کے پاس ایکٹنگ کی سکلز بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ سکلز اللہ کے راستے میں لگاؤ. یہ بھی رزق ہے, یہ سکل سے بندہ کماتا ہے نا. آپ دیکھیں آج یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں, یہ سپیکنگ ان کی سکل ہے, اور ایک ایک لیکچر کا اگلے لاکھوں کما لیتے, صرف بولنا ہے جا کر. اور یہی اگر آپ سکل اللہ کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے میں لگا دو جس میں آپ لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہے ہو, یہ آپ کی آواز آپ کی سکل ہے, اس آواز کی سکل کو آپ گانے میں لگا دو, غلط راستے پہ لگی نا. اسی آواز کی سکل کو آپ نشید پڑھنے میں, تلاوت پڑھنے میں لگا دو, اچھا استعمال آ گیا یا نہیں آ گیا. تو یہ خرچ کرنا یہ ہے, اپنی سکلز کو بھی لگاؤ اللہ کے راستے میں. جو ڈگری اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ڈگری, ایک ٹیچر ہے میرے پاس, ٹیچر اگر اپنی کلاس میں فار ایگزامپل وہ اپنا لیکچر بھی پڑھا رہی, ایٹ دا اینڈ وہ دین کی بات کر دے, اس کی ٹیچنگ کی سکل یوز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی ہے نا یوز. ایک رائٹر ہے, رائٹنگ سکل ہے, وہ چاہے اب اپنی رائٹنگ سے ڈرامہ لکھ دے یا چاہے اپنی رائٹنگ سے کوئی اچھا سا ناول لکھ دے, یہ سکلز کا استعمال ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ جو اللہ نے تمہیں سکلز دیں, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا, وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جو کتاب تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ زبور ہو, چاہے انجیل ہو. اہل ایمان ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے نا, وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا رہے گا, تیر کی طرح. آپ ساری عمر سیدھے رہو. ہم اگر حقوق اللہ کی نہ بھی بات کریں نا, حقوق العباد کی بات کر لیں. آپ نے اگر کسی بندے سے 100 روپیہ بھی قرض لیا ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ 100 روپیہ اگر میں نے اس کو نہ اس دنیا میں دیا تو یہ 100 روپیہ مجھے کل روز محشر اس کو واپس کرنا پڑے گا. کیا کروں گی میں؟ آپ مرنے سے پہلے اس کا 100 روپیہ واپس کر کے جاؤ گے. تو جس بندے میں یہ آخرت کا خوف آ جاتا ہے نا, وہ ویسے سیدھا ہو جاتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. چاہے دنیا والے ان کو پاگل کہیں, چاہے دنیا والے ان کو بیکورڈ کہیں, یا دنیا والے جو مرضی کہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک وہی ہدایت پر ہے, اللہ کے نزدیک وہی کامیاب لوگ ہیں, اللہ کے نزدیک وہی جو ہے سیدھے راستے پر ہیں, اللہ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے. چاہے دنیا ان کو پسند کرے نہ کرے, چاہے دنیا ان کو دیکھ کے آنکھوں سے اشارے کرے, چاہے دنیا ان کو دیکھ کے منہ بسوڑے, جو مرضی کرے, اللہ کے نزدیک جو ہدایت کا کرائٹیریا, اللہ کے نزدیک جو کامیابی کا کرائٹیریا, وہ یہی کرائٹیریا ہے. اللہ نے آپ کو کہیں ادھر لکھا ہے, اللہ نے کہیں منع کیا آپ کو کہ جی آپ ڈاکٹر نہ بنو. ہم نے یہ پڑھی ہے, کامیابی کی لائنز پڑھی ہے. کہیں اللہ نے لکھا ہے آپ کو کہ جی آپ مال نہ بناؤ؟ اللہ نے منع کیا آپ کو؟ اللہ نے کہیں آپ کو یہ لکھا جی پارٹی میں نہ جاؤ؟ پارٹیز میں جاؤ, لیکن اچھی پارٹیز میں جاؤ, جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ پارٹی جی اللہ کے حکم کے خلاف ہے, وہاں پہ نہ جاؤ. اللہ نے ہر جگہ پر یہ کہا کہ یہ کرتے, منع اللہ نے کہیں پہ بھی نہیں کیا. یہ اب آپ نے اپنے 6 سینس کا استعمال کرنا کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس کے بعد کافرین کے بارے میں آ رہے ہیں, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, ان کے لیے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو. چاہے وہ 10 کلاسیں لے لیں, چاہے وہ 20 کلاسیں لے لیں, انہوں نے نہیں بدلنا. جنہوں نے کہہ دیا کہ یار بس میں نہیں بدل سکتا, یار میرے بس کی بات نہیں ہے, چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, برحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کہ اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر اور ان کے جو آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر, یہ نہیں اندھے نہیں ہیں وہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندھے ہیں یا بہرے ہیں یا گونگے, نہیں, وہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. یہ دل ہیں جب اللہ کی یاد سے یہ غافل ہو جاتا نا, تو یہ دل حق کی بات سن کے بھی سیدھے راستے پہ نہیں آتا.
آنکھوں کا اندھا ہونا یہ کہ یار میں پڑھ رہی ہوں کہ یہ چیزیں اللہ اہل ایمان کو یہ اللہ کی ڈیمانڈ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بٹ اسٹل میں کیا کرتی ہوں جی قرآن کلاس سرٹیفکیٹ لے کے بس ایک رمضان کا مہینہ نیک ہو جاتی ہیں، پھر آگے بس وہی سب کچھ، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کان بہرے نہیں ہوتے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کانوں سے سنتے بھی ہیں، جیسے ابو جہل بڑے پیار سے وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا تھا، بلکہ پکڑا بھی گیا 2-3 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، لیکن کیا یہ کان سننے کے باوجود اس کے یہ بہرے تھے، کیونکہ اس کا دل بہرا تھا، وہ دل نہیں بدلنا چاہتا تھا، اس کو پتہ تھا یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اس راستے پہ نہیں آتا تھا، اس کا دل اندھا ہو گیا تھا۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ نا ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے 2 سیاہ نقطے، جب تیسرا پھر 3 سیاہ نقطے، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا کرتا اس کا پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، ان سے آپ کے دلوں کے یہ جو زنگ ہے نا یہ اترتے ہیں۔ موت کو یاد کرو گے نا آپ کو ہوگا کہ یار میں نے اتنے گناہ کر لیے، میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا؟ جب آپ موت کو یاد کرو گے تو آپ کی یہ جو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا یہ آپ کے دل کے زنگ کو دھوئیں گے۔ لوہے کے زنگ کو بھی جب ہم صاف کرتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں کیمیکلز کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جو دل کے زنگ ہے نا ان کو صاف کرنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت ہے، ان آنکھوں کے پانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو وہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں بیسیکلی ان کے دل ایسے ہیں،